نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب ساڈے پیارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں چ دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے، قرآن تے اسلام نو غلبہ عطا فرمائے، پیغام قرآن و سنت نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ قرآن و سنت ہدی روح دے مطابق اللہ سونے سامنے اللہ سونے واسطے عمل کرن اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے، غزوہ ہند واسطے سب کچھ قربان کرن اور عمل نے دے شریک ہون دی توفیق عطا فرمائے، نفس شیطان دنیا انہاں دے پجاریاں دے شر تو بچائے۔ قابل صد احترام معزز سامعین، آج دے درس تصوف دا موضوع عشق الہی ہے۔ قرآن حکیم دی سورہ بقرہ دی 165ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تو انہوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اللہ سونے اس آیت پاک فرمایا اور جڑے ایمان لے آئے نے وہ اللہ سونے نہ ٹوٹ کے جنون عشق کر دے رہے۔ ایمان دی روح عشق مولا ہے، حضور الہی ہے، حق الیقین ہے اور فنا فی اللہ ہونا۔ یہی عشق مولا جی دے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، اس کی عشق کی ایک جست نے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسمان کو بے قرار سمجھا تھا میں۔ عشق مولا ہی ہے جڑا انسان نو روح دے اندر قوت پیدا کردا ہے کہ روح اس جسم چو نکل کے باطن چ پرواز کردے ہیں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نال حضوری خدا جل شانہ پہنچا کے دیدار مولا دی نعمت عطا کردا۔ عشق مولا جڑا ہے یہ اللہ رب العزت دا خاص انعام ہے، جنہوں نے نعمت مل دی ہے دنیا دے سب تو عظیم انسان ہے۔ عشق مولا دی نعمت حاصل کرنے واسطے سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اور قرآن و سنت اور فقہ دا ضروری علم، صحیح عقیدہ، زندہ دل، مردہ نفس، متقی، سرفروش، بت شکن علماء و مشائخ دی خدمت حاضر ہوگا نہ کو سکھیے، پھر روح دے مطابق تے عمل کریے، اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کریے، اور انہاں اللہ والیاں کو انہاں کاسی توحیدی نور فیض حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاض کو مجاہدات کریے، تاکہ نفس و شیطان دنیا دے پجاریاں دی قید چو آزاد ہو جائے، کیونکہ نفس ہمارا ہے بہت بڑا شیطان فرعون نمرود ہے انسان دے اندر، ایک کتا جڑا پونکدا رہندا ہر ویلے انسان نو اپنی خواہشاں پوریاں کراؤن واسطے۔ یہ علاج صرف یہ مخالفت کرو، یہ کسی خواہش تے عمل نہ کرو، لا دی تلوار نہ ہر خواہش نو ذبح کر دے، کیونکہ یہ دنیا دی محبت مبتلا کردا، شیطان دا پجاری بناوندا تے اللہ رسول تو دور کردا، سچے اللہ والیاں تو دور کردا۔ تو جنہوں عشق مولا دی نعمت ملے وہ انتہائی خوش قسمت ہے، لیکن عشق مولا کمال نو تاں ہی پہنچنا قرآن کریم جی رب سونے دسیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی اتباع نہ عشق کمال نہ پہنچے گا، پھر اللہ سونا انہوں نہ محبت کرے گا اپنے عاشقانہ۔ پھر جب عشق دو طرفہ ہو جائے بقول شاعر کہ عشق کر دونوں طرف ہو تو مزہ دیتا ہے، جو طالب مولا اللہ سونے نے عشق کردا اللہ سونا تو نہ محبت کردا ہے، تو دو طرفہ محبت دی گل ہی ہو رہا ہے۔ مکاشفۃ القلوب دے اندر لکھیا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ لکھدے نے کہ ایمانداراں دی اللہ سونے ایمانداراں دا اللہ سونے نا عشق دا مفہوم یہ ہے کہ اللہ سونے دے حکم دی اطاعت کردے نے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ جڑا شخص چار گلاں تو بغیر چار گلاں دا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے۔ اول جڑا جنت دے محبت دا دعویٰ کرے مگر عبادت نہ کرے تو جھوٹا ہے۔ دوسرا جڑا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی محبت دا دعویٰ کرے
مگر علماء فقراء نال محبت نہ رکھے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ تیسرا جڑا دوزخ تو ڈرن کا دعویٰ کرے مگر گناہ نہ چھڈے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ چوتھا جڑا اللہ سونے نا عشق کا دعویٰ کرے مگر آزمائش دے وقت شکایت کرے تو وہ بھی جھوٹا ہے۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب دے اندر لکھیا کہ حضرت ابراہیم خواص رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ عشق اے ہے کہ ارادے مٹ جان، تمام صفات و حاجات جل کے راکھ ہو جانا۔ پھر اسے مکاشفۃ القلوب دے اندر لکھیا کہ عشق دا مفہوم ہے کہ طبیعت دا کسی بھی لذیذ چیز دی طرف مائل ہونا، اگر یہ ملان شدید اور سخت ہو جائے تو انہوں عشق کیا جاتا ہے۔ آخر معاملہ اتوں تک پہنچ جاتا ہے کہ عاشق اپنے معشوق دا غلام بن جاتا ہے، او دی خاطر ہر مملوکہ چیز جڑی وہ خرچ کر دیتا ہے، یعنی سب کچھ اپنے معشوق دے تے قربان کر دیتا ہے۔ اسے مکاشفۃ القلوب دے اندر امام غزالی لکھتے ہیں کہ حضرت منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ دے بارے مروی ہے کہ لوکاں نے انہوں نے 18 دن قید رکھیا۔ حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے خدمت حاضر ہوئے اور عرض کی تھی کہ اے منصور عشق کی ہے؟ تو حضرت منصور حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ آج نہ پوچھ، کل پوچھی مینوں۔ دوسرے دن لوکاں نے قید تو آپ نو کڈیا اور قتل کرن واسطے فرد جرم عائد کرتی آپ تے حضرت ابو بکر شبلی رحمۃ اللہ علیہ اتنے گئے تو حضرت شاہ منصور نے آواز دیتی کہ شبلی عشق دا آغاز ہے چلنا اور انجام ہے قتل۔ اللہ پھر اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ سچے عشق دیاں 3 علامتاں نے۔ اول دوسرے دی بجائے معشوق دی زبان اختیار کرے، دوسرا دوسرے دی ہم نشینی دی بجائے معشوق دی ہم نشینی اختیار کرے، تیسرا دوسرے دی رضامندی دی بجائے معشوق دی رضامندی حاصل کرے۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا ہے کہ کہندے نے کہ عشق دراصل پردہ داری ہے، راز کھول دینا ہے، حلاوت ذکر دے باعث غلبہ شوق دی وجہ نال روح دا عاجز آ جانا ہے، حتیٰ کہ اگر یہ کوئی حصہ کٹ دیتا جاوے تو محسوس نہ ہوئے۔ اسے مکاشفۃ القلوب جو لکھیا کہ ایک بزرگ کو عشق دا مفہوم پوچھیا گیا، انہوں فرمایا اختلاط کم رکھو، اختلاط کم رکھے، زیادہ تر تنہائی اختیار کرے، ہر وقت متفکر رہے، خاموشی اختیار کرے، آنکھ اٹھائے تے دیکھے نہ، آواز دتی جائے تے سنے نہ، گل کیتی جائے تے سمجھے نہ، تے جدوں کوئی مصیبت آئے غم نہ کرے، بھوک آئے تے محسوس نہ ہوئے، ننگا ہوئے تے پتہ نہ چلے، گالی ملے تے سمجھے نہ، لوکاں تو ڈرے نہ، خلوت دے وچ اللہ سونے طرف دھیان رکھے اور او دے نہ مانوس ہوئے، او دے نہ مناجات کرے، دنیا دے معاملے وچ دنیا دے نال نہ اڑ جائے۔ سارے اقوال آب زر نہ لکھن والا جدا مختصر خلاصہ ہے کہ سچا عاشق وہ ہے جڑا معشوق تو سوا سب تو منہ موڑ لے، قلباً ہمیشہ لئی، اور ادھا منہ موڑے کہ کوشش بھی کرے تے ماں سوا دا خیال بھی نہ ہوئے، یعنی فنا و نیستی دا جمعیت و کمال حاصل کرے تے ماں سوا اللہ تو کلی بے رغبت ہو جائے، سوائے اللہ رسول اور اپنی ذات تو کوئی شے نہ دیکھے، اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ راستہ ہو کے
قلبن اللہ سونے نہ محبت کردیا ہویا اللہ سونے طرف وددا رہے. یہ نعمتاں تاں ہی ملن گیا اگر انسان نو نور عرفان الہی، نور قرب الہی، نور فقر محمدی صلی اللہ علیہ وسلم اور نور عشق الہی، نور عمل قرآن و سنت، نور ذکر الہی یہ انگ انگ چ رسے بسے دی ہر لہر دے اندر رچ بس جائے، ہر ظلماتی لہر دے اندر جل جائے. اور اللہ سونے تو علاوہ یہ کچھ بھی چیتا نہ رہے. ماسوا اللہ تو کل ہی بے رغبت ہو جائے اور قلبن ہر لمحہ ذات مولا ڈبیا رہے اور اپنے اندر نورانی کرے، اپنے قلب دا آئینہ صاف کرے. کیونکہ دل جڑا اللہ سونے دی جلوہ گاہ ہے. بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ. حضور باب اللہ شاہ رحمت اللہ علیہ فرمان دیا کہ رب ساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں تے دل دیاں اکھاں روشن کرنیاں ضروری ہے کہ اللہ سن دا دیدار دل دیاں اکھاں نہ ہوندا، ظاہری اکھاں نہ نہیں. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیدار جڑا وہ دل دیاں اکھاں نال بھی ہوندا تے ظاہری اکھاں نال بھی ہوندا. تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دل دیاں اکھاں نال بھی اللہ سن دا دیدار کردے سی، ظاہری اکھاں نال بھی دیدار کردے سکے. تے سانو چاہیے کہ قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے اور دی مولا دی نعمت حاصل کریے. آج دی ساری گفتگو دا خلاصہ ہے کہ معاشوا اللہ چو نکل کے قلبن ذات مولا چ ڈبے رہیے تاکہ سانو دیدار مولا دی نعمت حاصل ہوئے. تے اللہ سن دی بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سنے استا بڑے حقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما. اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ سانو اپنی دائمی تجلی حضوری عطا فرما. عمل قرآن و سنت نہ ظاہرن باطن راستہ ہوگی قلبن اپنی سونی پاک ذات ڈبا رہنے والا بندہ بنا. شیطان اسلام دشمن قوتاں، اسلام پاکستان انسانیت دشمنہ، دین و ایمان فروش منافقاں، مردہ دل دجالیاں گمراہ جہنمی فرقیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں اللہ رسول نفس شیطان دنیا تو ناواقفاں ساڈے اندر موجود انہاں دے غدار ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرمائے. اللہ نبی وارث اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ.